मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको पता है मेरा चैनल उन्होंने ख़ास तौर पर जो भी कर सकते हैं कंट्रोल करने के बाद ट्विटर मेरी रीच बड़ी कम हो गई है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अच्छा, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे भाई, सच जो मर्ज़ी आपका दिल का है करना वो करें। ज़रा लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें, आपको पता है वो सूबाई असम्बली के रूल्स के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बड़ा ज़िक्र और तज़किरा करता रहता हूँ। जो सस्पेंशन करने के लिए 15 सिटिंग्स का, उसका क्या हुआ? हुकूमत भाग ही रही है, यही कहेंगे हम आपको। और हम आपके लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मेरी कोशिश है, और पतंगबाजी के हवाले से जो केस की समाअत हुई वहाँ है। और लाहौर हाई कोर्ट में एक और चेयरपर्सन यूथ लोन प्रोग्राम की तैनाती चैलेंज हुई है। आडियाल जेल के हवाले से बुशरा, अब देखें कैदियों के साथ क्या हालत हो रही है, और आप वहाँ से अंदाज़ा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कमाल कर दिया। यही मामले देखें, आपकी लीगल स्ट्रेटजी, मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी जो है उसके कई रीज़न थे। इमरान खान साहब कुछ मामला तो ख़ुद देखते थे, अब नहीं देखते। ज़रा इस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे आपके साथ। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे बहुत सी बातें आ गई हैं, बहुत सी कहानियाँ आ गई। हम जिक्र और तज़किरा करते रहते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते रहते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि उसके मुताबिक चीज़ों को हम ले चलें और हम उस बात का फ़ैसला कर सकें। सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी के हवाले से वो एक कमेटी की मीटिंग हुई, अगली जुमेरात तक गया है वो मामला। उसमें कानून पे अमल दरामद के हवाले से, सेफ़ एंड सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें कैसे बेहतर होनी है। कानून नहीं, आप अंदाज़ा लगाए ना, ये भी अगर हाई कोर्ट ना देखती, हाई कोर्ट ना इस मामले को देखती, 17 के करीब अमवात हैं, 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, सारे खूनी खेल ही है ना जी। अब मेरा इस पर नुक्ता नज़र और मैं कह रहा हूँ सेफ़ होना चाहिए। ये मैं मुझे वजाहत के साथ बताता चलूँ। जैसे मलिक अवैस खान साहब के पास उस पर नए एडिशनल एडवोकेट जनरल आए तो वो रिपोर्ट दाखिल करने का कहा है। आइंदा समात पर रिपोर्ट अब आ जाएगी, पता भी चल जाएगा। वकला के हवाले से लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वकीलों के बहुत से मसाइल हैं, वकीलों को बहुत सी सहूलियात मिलनी है। अब ये कानून है, इस कानून पर अमल दरामद के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक्टिव नहीं हो पा रही। तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक्टिव करने के हवाले से हम अपनी कोशिश करते रहते हैं कि वो एक्टिव हों और वो नताइज की तरफ लेकर आएँ चीज़ों को, ठीक है ना जी। और हम उसी में कोशिश और काविशें हमारी चल रही हैं जनाब। हम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब के पास क्या करें, अब हमारे यहाँ अपना आइनी बेंच तो बने नहीं है। अब यही हाल है, अब क्या कर सकते हैं जनाब, हम क्या कह सकते हैं बातों को। अगर आज आइनी बेंच बन जाते तो बहुत से सवालात, तस्करे मैं उठाता हूँ बात को, लेकिन जुल्म और ज़्यादती है कि हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ये सारी सीखनी है। लेकिन क्या करें, कोशिश तो है ना। अब हमारा क्या है, यानी यहाँ जो फौजदारी और दीवानी केसेस सुन रहे होते हैं वो आइनी मामलात को भी देख रहे होते हैं, तो कह तो नहीं सकते, लेकिन उनका नुक्ता नज़र है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ लेकर जा सकें और चीज़ों को हम बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सेटल डाउन कर सकें। यहाँ समाअत मुलतवी हो गई और उस कानून पे अमल दरामद के हवाले से जवाब के लिए वफाकी हुकूमत और बाकी इदारों से पंजाब हुकूमत से भी पूछा कि आप जवाब दाखिल करें। अब उन्होंने जवाब दाखिल करना है, लेट्स सी कि क्या जवाब देते हैं। फिर वो आपको पता है पंजाब असम्बली में 15 सिटिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से बाहर निकालने के लिए तरमीम कर दी कि किसी को भी ना आप 15 सिटिंग्स के लिए। मैंने उसको चैलेंज किया था, उसमें वो तो बहाल हो गए थे वो मेंबर्स का, लेकिन वो रूल जो है ना, वो रूल्स कलअदम करार देंगे। आइन के आर्टिकल 63 के तहत है, 62-63 है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, आप आ नहीं सकते। आप नुमाइंदगी के लिए आए, आप नुमाइंदगी के लिए क्यों नहीं आ सकते। इसी तरह एक बड़ा एक अहम मामला है, किसी ने चैलेंज किया है चेयरपर्सन यूथ लोन प्रोग्राम जो और तालीम की बात जब आई तो मरीम नवाज सफदर के वकील ने बताया कि MA इंग्लिश और PhD पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा खैर, वो डिग्रियाँ तो लोग मांगते हैं जो मिल ना सकी, मगर आज वो एक तकरीर करते हुए इन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है ना मुझे डॉक्टर बनाना। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बहुत सी बातें की, मैं उनमें बता नहीं चाहता क्या हम किस तरह से दाखिले लिए, क्या बातें हुई, मुझे ज़रूरत नहीं है इन बातों की, लेकिन कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं कहने पर मेडिकल में तो चली तो गई, लेकिन 1 साल बाद जो करना था फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया। अब ये बातें हैं सारी जो मरीम सफदर कह रही हैं। अब जो भी है पूछने वाला है कोई इन लोगों को, अब जो बातें, जो कहानियाँ देख रहे हैं, बताया जा रहा है, पता नहीं वो अब मार का हक के ऊपर जिस तरह की बेहूदगी यहाँ पर हुई है, गाने में लच्छर और वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करते थे।
آج کس منہ سے جواب دیں گے آپ؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی دقت تھا. بڑا اچھا وہ بھی یاد کریں، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بشرا بی بی سے اہل خانہ اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی. ذرا سمجھیے گا. اور جیل انتظامیہ کی رپورٹ میں موقف اختیار گئے، ملاقاتوں کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ بشرا بہن کی بہن مریم ریاض بھٹو کے سوشل میڈیا بیانات اور ٹویٹس کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا. ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ میں تذکرہ ذکر کرتا رہتا ہوں، میں بڑا شور ڈالتا رہتا ہوں کہ نہیں جناب اس کو اس طرح سے نہ لے کے جائیں، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. لیکن بڑی مزیدار بات ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو جلد بازی میں نمٹانا نہیں چاہتی، بلکہ جیل رولز اور مکمل طریقہ کار کو سمجھ کر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا. جناب اس پہ پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رول، کارو ڈیکلیریشن میں تو بہت کچھ، یہ سارا کچھ میں نے لگایا ہوا ہے. اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ بشرا بی بی کی بیٹی سے ملاقات کرانے کی یہ ہوتا ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں قیدیوں سے ملنا یہ حال ہے، یار مذاق ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے. اور ہماری عدالتیں، آج میں کوٹوں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا حال ہی کوئی نہیں رہ گیا یہاں پر، عدالتیں بے بس ہیں. یہ لفظ ہیں کہ عدالتیں بے بس ہیں، اور بار بار تذکرہ اور ذکر یہی ہوتا ہے کہ عدالتیں بے بس ہیں، عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی. وہ کئی دوستوں ایسے، کئی دفعہ تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی جج صاحب نے کہا کہ سیشن جج کو اس کو اپنا SHO کو بلا لیتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ جناب اب تو ریڈر کو، اب تو حوالدار کو نہیں بلا سکتے. اور میں سرکاری وکیلوں کی، افسروں کی بات کرتا ہوں، وہ کسی TC وغیرہ کو اگر بات کہتے ہیں وہ کہنا کس لیے بلایا، کیوں بلایا ہمیں جی. یہ ہماری ہائی کورٹوں نے نا اپنی عزت گوا دی ہے، اور اس میں قصور ہمارے وکلا برادری کا ہے. سیاسی جماعتوں کو تو مزہ ہے، اور بیوروکریسی جو انجوائے کر رہی تھی وہ کر رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. میں یہاں جو بات بڑی زبردست بات بتانی ہے، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک نے موقف اپنایا کہ ملاقات پر مستقل پابندی نہیں لگائی گئی، اور جسٹس ارباب نے نماز دیا تمام فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جیل انتظامیہ کو جیل مینول کے مطابق کام کرنا ہو کر لیے. انہوں نے کہا جی 10,000 قیدی موجود ہیں، اور جیل کا مکمل نظام چلانا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور یہ 14 مئی تک سماعت اب ملتوی ہے، آئی کھڑی ہے، یعنی پرسوں کے لیے سماعت رکھی ہے، اور امید ہے کہ اس پر آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اب سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا، یہاں لوگ اب تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اسٹریٹجی، دیکھیں میں آپ کو پہلے میں نے کہا تھا کہ لیگل اسٹریٹجی ناکامی ہے. عمران خان صاحب لیگل اسٹریٹجی پہلے خود، یہ لفظ ہیں کہ عدالتیں بے بس ہیں، اور بار بار تذکرہ اور ذکر یہی ہوتا ہے کہ عدالتیں بے بس ہیں، عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی. وہ کئی دوستوں ایسے، کئی دفعہ تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ کسی جج صاحب نے کہا کہ سیشن جج کو اس کو اپنا SHO کو بلا لیتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ جناب اب تو ریڈر کو، اب تو حوالدار کو نہیں بلا سکتے. اور میں سرکاری وکیلوں کی، افسروں کی بات کرتا ہوں، وہ کسی TC وغیرہ کو اگر بات کہتے ہیں وہ کہنا کس لیے بلایا، کیوں بلایا ہمیں جی. یہ ہماری ہائی کورٹوں نے نا اپنی عزت گوا دی ہے، اور اس میں قصور ہمارے وکلا برادری کا ہے. سیاسی جماعتوں کو تو مزہ ہے، اور بیوروکریسی جو انجوائے کر رہی تھی وہ کر رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. میں یہاں جو بات بڑی زبردست بات بتانی ہے، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک نے موقف اپنایا کہ ملاقات پر مستقل پابندی نہیں لگائی گئی، اور جسٹس ارباب نے نماز دیا تمام فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جیل انتظامیہ کو جیل مینول کے مطابق کام کرنا ہو. جیل رولز کے مطابق تفصیلی دلائل جو ہے نا وہ طلب کر لیے. انہوں نے کہا جی 10,000 قیدی موجود ہیں، اور جیل کا مکمل نظام چلانا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور یہ 14 مئی تک سماعت اب ملتوی ہے، آئی کھڑی ہے، یعنی پرسوں کے لیے سماعت رکھی ہے، اور امید ہے کہ اس پر آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اب سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا، یہاں لوگ اب تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اسٹریٹجی، دیکھیں میں آپ کو پہلے میں نے کہا تھا کہ لیگل اسٹریٹجی ناکامی ہے. عمران خان صاحب لیگل اسٹریٹجی پہلے خود دیکھتے تھے، لیکن اب یہاں پر ہماری کور کمیٹی اور باقی ہم نے وکلا کو تو بہت سو کو ڈال لیا، لیکن ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے. وہ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو بار بار تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ آپ تک چیزیں وہ ساری رکھنا. لیکن اب یہاں گیا ایمان مزاری اور عادل علی چٹھا کی ضمانتوں کے والے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وہ کیس کیا ہوتا ہے، ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اکبر افغان اور جسٹس شفیع صدیقی، تینوں ججز کمال کے ججز ہیں، اور کمرہ عدالت میں وکلا، سول سوسائٹیز، صحافی اور یورپین یونین کے نمائندے بھی موجود تھے. اور وکیل صاحب نے بتایا موقف دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کو غیر ضروری طور پر لٹکا رہی، اور دونوں ملزموں کے خلاف شام ٹرائل ہوا. جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیا اگرچہ ٹرائل پر اعتراض ہو سکتے ہیں، تاہم معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا، اس لیے سپریم کورٹ براہ راست میرٹس پر نہیں جا سکتی. عدالت نے چونکہ سزا معطلی کی درخواست ہائی کورٹ میں موجود ہے، اس لیے پہلے فیصلہ وہاں ہونا چاہیے.
اور فیصل صدیقی نے موقع اختیار کیا کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود سماعت نہیں ہو رہی اور ان کے پاس سپریم کورٹ آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس نعیم افغان نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 426 پڑھنے کی ہدایت کی، جس کے مطابق قانونی تاخیر کی صورت میں مخصوص حالات میں ضمانت ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم عدالت نے نشاندہی کی ابھی صرف 60 دن ہوئے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ ان کی درخواست تاخیر کی بنیاد پر نہیں بلکہ سزا میں موجود شکوک و شبہات اور عبوری ریلیف کے لیے۔ اور جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ سزا کا جو درست یا غلط قرار دینا یہ ہائی کورٹ کا کام ہے نا جی۔ آخر میں سپریم کورٹ نے اسلام آباد کو ہدایت کی کہ وہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی درخواستوں کی ضمانت کی درخواستوں سزا معطلی کی درخواستوں پر 2 ہفتوں میں فیصلہ کرے، اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں کم از کم فیصلہ ضرور ہو جائے گا۔ اور جسٹس جب یہ بات ہوئی تو مزاحن کہا وکیل آپ نے آج زیادہ ایئر ٹائم لے لیا، جس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا ایمان ان کے لیے بہن کی طرح ہے۔ اس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ سب سے پہلے ایمان مزاری اس ملک کی 9 ماہ کے دوران صارفین سے پیٹرول، یہ میں آپ کو پتا پی ٹی ایل چیلنج کیا ہوا ہے، ابھی تک انیشل آرڈر نہیں آ سکا۔ میں نے بہت سی باتیں ریکارڈ پہ ایسی رکھی ہیں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور 12 کھرب سے زائد کی خطیر رقم جو ہے نا وصول کری۔ اور یہ بھی آیا کہ سیل ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا جاتا، لیوی کیوں بڑھائی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیل ٹیکس صوبوں میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیوی وفاق کی جیب میں جاتا ہے تو حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مقصد ان علاقوں میں کام کروانا تھا جہاں سے تیل نکل رہا ہوتا ہے، انہوں نے یہ سارا تیل پاکستان سے نکل رہا ہے اور نہ ہی کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو بظاہر حکومت اگر دیکھا جائے بظاہر بادی نظر میں تو لوٹ ہی رہی ہے نا جی، لوٹ ہی رہی ہے نا جی۔ اور جو سامنے آئی نا 12 کھرب 5 ارب 18 کروڑ پہ وصول کیے۔ کلائمیٹ جو سپورٹ لیوی ہے نا اس کی مد میں صارفین سے 35 ارب، اور مزید تفصیلات کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے کہ جولائی 2025 میں صارفین سے 1 کھرب 45 ارب، جبکہ اگست میں 1 کھرب 15 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، سپتمبر میں صارفین سے لیوی کی مد میں۔ اور یہ بہت سی باتیں ساری سامنے رکھی، میں ان میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا بڑی مزیدار بات ہے۔ اور آخر میں جو 7 کروڑ روپے کی رقم واپس لی اس پہ ویسے 7 کروڑ پڑا ہوا تھا نا، اس پہ منافع بھی بنتا ہے ان کا، جتنے عرصے پڑا رہا اس پہ منافع بنتا ہے۔ وکلاء نے تو نہیں کہا ان کو، لیکن میں سجیشن دے دیتا ہوں کہ اس پہ منافع بھی درخواست ایک دیں تو منافع بھی مل جائے آپ کو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔